ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کا درس آداب مسجد کے بارے میں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامۃ فی القبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ میں تھوک دیکھا، فشق ذلک علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا، اس بات پر بڑا ناراض ہوئے، حتیٰ رؤی فی وجہہ، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک اس کی رنگت بدل رہی تھی، نظر آ رہا تھا۔ فقام فحکھا بیدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو صاف کیا، وفی روایت بحصاۃ، اور ایک کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کنکری لے کر اس کے ساتھ کسی پتھر کے ساتھ اس کو صاف کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ بات سمجھانے کا مطلب یہ کہ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب باتیں کر رہے ہوں، آمنے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہوں، تو کوئی بھی اس بندے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو اگر تھوک آ بھی جائے تو سامنے نہیں تھوکنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبلہ رخ اس بندے اس تھوک کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو لہذا یہ الفاظ فرمائے، او ان ربہ بینہ و بین القبلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب جو ہے وہ اس کے اور قبلہ رخ ہونے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ تو لہذا کیا کرنا ہے، فلا یبزقن احدکم قبل قبلتہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی وہ تھوکنا اگر چاہے، اگر دوران نماز تھوک آ جاتا ہے، بلغم آ جاتی ہے، تو تھوکنا چاہے تو وہ قبلہ رخ کی طرف نہیں تھوکے گا، قبلہ رخ نہیں تھوکے گا، ولیکن عن یسارہ او تحت قدمہ، دائیں طرف تھوکنا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنے بائیں طرف تھوکے، بلکہ اپنے قدم کے نیچے تھوکے۔ اب یہ ساری کیفیت یہ اصل میں وہ کچی مسجد ہو، فرش کچا ہو، تو پھر یہ کام ممکن ہے۔ تو آج کل کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم اخذ طرف ردائہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک کونا پکڑا، اپنی چادر کا ایک کونا پکڑا، اور فبصق فیہ، اس کے اندر تھوکا، ثم رد بعضہ علی بعض، پھر اس کے بعض کو بعض کے ساتھ مل دیا۔ تو یہ دوسرا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تو کچی مسجد ہے تو اگر تھوک آ جائے تو تھوکنا کہاں ہے، پاؤں کے نیچے، بائیں پاؤں کے نیچے، بائیں طرف تھوکنا ہے اور پاؤں کے نیچے تھوکنا ہے، تاکہ اس کو ساتھ مل دیا جائے تو مٹی اوپر آ جائے گی تو وہ تھوک نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آج کل کی چونکہ مساجد پکی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ کار بتا دیا کہ آپ اپنے کپڑے کے پلو کو پکڑ کر اس کے اندر وہ تھوک کر اس کو مل دیں۔ تو یہ اس وقتی طور پر یہ کام ہے کہ مسجد کے اندر تھوکنا نہیں ہے۔ آگے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ تو کیفیت تھی نماز کی، ویسے ہی کبھی کوئی مسجد کے اندر تھوک دیتا ہے، یا خود نہیں جان بوجھ کے نہیں تھوکتا، تو تھوک نکل جاتا ہے، بات کرتے ہوئے کھانسی آتی ہے تو وہ تھوک گر جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق فی المسجد خطیۃ، کہ مسجد میں تھوکنا وہ گناہ ہے، غلط ہے۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے، وکفارتہ دفنھا، وکفارتھا دفنھا، کہ اس کو
یعنی کفارہ اس کا یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے. یہ بھی پھر وہی بات کہ کچی مسجد ہو تو اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. اور اس کا طریقہ کار وہی کہ اگر پکی مسجد ہے تو یعنی مطلب کیا کہ پکی مسجد ہے تو اس کو صاف کر دینا ہی اس کا کفارہ ہے. جو جس سے تھوک گرا ہے وہ خود ہی اس کو صاف کرے تو پھر اس کی غلطی کا کفارہ ہے، ورنہ اس کی غلطی وہ لکھی جائے گی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مسجد کے آداب میں سے ایک اور چیز، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، اگر خرید و فروخت مسجد کے اندر کوئی بندہ کرتا ہے اور تم دیکھتے ہو، فقولوا لا اربح اللہ تجارتا، تو اس کے لیے یہ الفاظ بول دو کہ اللہ تمہاری تجارت پہ کبھی نفع نہ ڈالے. یعنی جو بندہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کے کام کرتا ہے تو اس کے لیے، یعنی ایک بندہ اٹھا نماز پڑھنے کے بعد اٹھا اور اٹھ کے اعلان کیا کہ میں نے یہ چیزیں بیچنی ہے تو خرید و فروخت، اس کے معاملات مسجد کے اندر اگر کوئی خرید و فروخت کے کام کی بات کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کرنے کا، یہ الفاظ بولنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تیری تجارت میں کبھی برکت نہ ڈالے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَن يُنشِدُ فِيهِ ضَالَّةً، اگر تم کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنی گمشدہ چیز کی جو ہے نا وہ وہاں اعلان کرتا ہے گمشدہ چیز کا، مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتا ہے، فَقُولُوا لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، تو تم اس کے لیے بھی یہ الفاظ بولو کہ اللہ کرے کہ تمہیں وہ چیز کبھی نہ ملے. مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے، تو یہ مسجد کے آداب میں سے ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.